ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا اور حضرت ملک الموت بھی آئے تھے، حضرت جبریل بھی اس وقت موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے آنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں، آپ کی اجازت ہو تو آپ کو لے چلوں، اور اگر آپ رہنا چاہیں تو بے شک رہ لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو گئے اور اللہ کے ہاں سے پیغام لائے کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلب حاصل ہوا اور پھر آپ نے روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جو فرمایا تھا نا کہ ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اس امت کے ساتھ ہر زمانے میں نبھایا، اور ایسے ایسے لوگ تیار کیے اللہ تعالیٰ نے، ایسے ایسے لوگ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے کہ جو واقعی حضور کے وارث بھی تھے، نائب بھی تھے، اور جنہوں نے امت کی بالکل رہبری کا حق ادا کیا اور امت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا حق ادا کیا، اور امت کو صراط مستقیم دینے میں انہوں نے پوری قوتیں خرچ کر ڈالی۔ تو ان مقدس ہستیوں میں جنہوں نے اس امت کے ساتھ نبیوں والا معاملہ کیا اور جنہوں نے اس امت کی رہبری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور جنہوں نے وراثت نبوت کا اور نیابت نبوت کا پورا حق ادا کیا، ان میں سے ایک ہستی ہیں جن کو امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اپنا نام محمد ہے، کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے اور دادا کا نام ابراہیم ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، شان بے نیازی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ان سے لیا وہ کام امت مسلمہ کے کسی فرد سے نہیں لیا، اور اس کے لیے انتخاب کسی قریشی کا نہیں ہوا، کسی ہاشمی کا نہیں ہوا، کسی اموی کا نہیں ہوا، کسی فاروقی اور صدیقی کا بھی نہیں ہوا، اور کسی علوی کا بھی نہیں ہوا، کسی عرب کا بھی نہیں ہوا، بلکہ انتخاب اس کا ہوا کہ جن کے آباء و اجداد مسلمان بھی نہیں تھے۔ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری کے جو لکڑ دادا ہیں، یعنی دادا کے دادا، دادا ہوتا ہے پھر پردادا ہوتا ہے پھر لکڑ دادا ہوتا ہے، تو جو دادا کے دادا ہیں وہ مجوسی تھے، اہل کتاب میں سے بھی نہیں تھے، یعنی عیسائی اور یہودی بھی نہیں تھے، چونکہ اہل کتاب بھی کسی نہ کسی درجے میں اسلام کے قریب ہیں، لیکن جو مجوسی ہیں، جو آگ کے پجاری ہے، آتش پرست ہے، وہ تو بالکل ہی ان کا تو اسلام سے کوئی دور کا بھی مناسبت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی اولاد میں سے ایک شخص کو اٹھایا اور اس کو ایسی استعدادوں سے نوازا کہ جو ایک عجائب میں سے ہے، زمانے کی عجائب میں سے ہے ان کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایسی صفات دی تھی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک امتی کے اندر بھی اتنی صفات ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی جو صفت ان کی نمایاں ہے، سب سے جو بڑی صفت ان کی نمایاں ہے وہ دو ہیں، ایک ان کا تقوی اور ایک ان کا حافظہ۔ یہ دو صفات اتنی ان میں نمایاں ہیں
کہ گویا اگر امام بخاری کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان دو صفات کا بھی استحضار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں آپ کو امام بخاری ہیں کیا یار؟ آپ لکھیں نا جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھیں. آپ کو امام بخاری ہیں کیا؟ یعنی ان کا حافظہ ضرب المثل ہو گیا، کہاوت بن گیا ان کا حافظہ. اقوا کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے غیبت کی وعید سنی ہے تب سے میں نے غیبت نہیں کی. جب سے. اور حالانکہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دے نا تو اس کے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی نعمت ہو اس کے حسد کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں. امام بخاری کے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح حاسدین بھی بہت تھے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب صفات دی تھی، عجیب و غریب ذہانت دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے زمانے کے علماء کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، ان تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی، اور یا رسائی ہوتی تھی مگر ان کو جیلسی ہو جاتی تھی اور وہ پھر حاسد بن گئے. تو اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حاسدین بہت تھے. یعنی ہم اثر استادوں کو بھی حسد ہو گیا تھا ان سے، ان کے استادوں کو بھی ان سے حسد ہو گیا تھا. تو جب کسی کی حاسدین زیادہ ہو نا، کوئی محسود ہو، تو پھر وہاں غیبت کا بازار گرم رہتا ہے. ظاہری بات ہے میرے خلاف کوئی سازشیں کرے گا تو میری زبان پہ تو آئے گا نا کہ فلاں یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یہ باتیں تو ہوں گی. تو جب کسی کے حاسدین زیادہ ہوں تو پھر غیبت کا بازار گرم ہوتا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین اتنے زیادہ، لیکن فرماتے ہیں میں نے کبھی پوری زندگی کبھی غیبت نہیں کی، پوری زندگی ایک دفعہ بھی غیبت نہیں کی، ایک دفعہ بھی غیبت نہیں کی. 60 سال عمر ہے ان کی تقریباً، لیکن ایک دفعہ بھی فرماتے ہیں غیبت نہیں کی. اچھا، غیبت کی جو نفی کی ہے نا، غیبت کی نفی انہوں نے اس لیے کی ہے، باقی گناہوں کی نفی اس لیے نہیں کی کہ یہ گناہ ایسا ہے جو بڑے بڑے متقیوں میں بھی پایا جاتا ہے. عورتوں کو دیکھنا، عورتوں سے اختلاط کرنا اور شہوانی گناہ کرنا، یہ تو بازاری لوگوں کے کام ہے. دیندار طبقہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے. لیکن غیبت کو تو کوئی برا بھی نہیں سمجھتا. غیبت تو پرہیزگار بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیندار بھی کر رہے ہوتے ہیں، علماء بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کی نفی کی کہ وہ گناہ جو ہمارے طبقے میں عام ہے میں نے وہ بھی ساری زندگی نہیں کیا، چاہے جائے کہ وہ گناہ جو بازاری لوگ کریں. قطع کا عالم یہ تھا اور حافظے کا عالم یہ تھا. اچھا، پھر ایک دفعہ ایسے ہوا، امام بخاری کو تیر اندازی کا بڑا شوق تھا. امام بخاری کو تیر اندازی کا بڑا شوق تھا اور ماہر نشانہ باز تھے وہ. تو امام بخاری ماہر سنائپر تھے، ماہر، کبھی بھی ان کا نشان خطا نہیں جاتا تھا، اتنے ماہر تھے. ایک دفعہ تیر اندازی کر رہے تھے تو تیر اندازی کرتے ہوئے ایک سرکاری پل تھا، اس کی ایک میخ تھی، میخ کیل، اس کو جا کے وہ تیر لگا. سرکاری پل تھا، اس پہ ایک میخ لگی ہوئی تھی، کیل لگی ہوئی تھی، اس پہ جا کے وہ تیر لگا تو میخ میں تھوڑی سی ٹوٹ گئی. اور کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن میخ تھوڑی سی ٹوٹ گئی. امام بخاری نے جب دیکھا نا کہ سرکاری میخ کو نقصان پہنچا ہے تو ساتھیوں سے کہا بس چھوڑ دو. چنانچہ تیر اندازی چھوڑ دی اور واپس آ گئے. اور اتنے پریشان تھے، اتنے بے چین تھے کہ ساتھی پریشان تھے کہ ایسا کون سا مسئلہ آ گیا ہے کہ یہ اتنے پریشان ہے. تو اپنے ایک دوست سے فرمانے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، تم میری اس میں مدد کرو. کہا میں کیا مدد کروں آپ کی؟ کہا آپ جو یہاں کے بادشاہ ہیں آپ ان کی خدمت میں جائیں
ان سے کہیں میرے نام کہ محمد بن اسماعیل کہہ رہا ہے کہ میں تیر اندازی کر رہا تھا، اس میں پل کی ایک میخ کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے، تو آپ مہربانی کر کے یا تو مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی جگہ نئی کیل لگا دوں یا مجھ سے اس کے پیسے لے لیں۔ جب وہ ان کے دوست بادشاہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو عبداللہ کو، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، بیٹے کا نام ابو عبداللہ، بیٹا تو نہیں تھا خیر ان کا، لیکن ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، تو کہا ابو عبداللہ کو میرا سلام کہیں اور ان سے کہیں کہ یہ تو ایک کیل ہے، میں تو سارا ملک آپ پہ نچھاور کر دوں، آپ مجھے اتنے پیارے ہیں اور آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں، اور میں اس کو آپ کے لیے حلال کرتا ہوں اور میں آپ کی طرف سے یہ کر دوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے اس جواب سے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ یعنی اس خوشی میں جتنے لوگ وہاں موجود تھے نا ان سب کو 500 حدیثیں سنائی۔ حالانکہ جو بڑے بڑے محدث ہوتے تھے نا تو وہ ایک حدیث سناتے تھے، 2 حدیثیں سناتے تھے، 3 حدیثیں سناتے تھے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے تھے، ان کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے تھے اور جہاں وہ جاتے تھے وہاں مجمع لگ جاتے تھے، ایک حدیث سننے کے لیے، 2 حدیثیں سننے کے لیے ترستے تھے لوگ کہ ہم ان سے کوئی حدیث سن لیں۔ تو لیکن اس بات سے ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک مجلس میں یہ بھی دیکھا کہ سننے والے کون ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں کہ جن کو میں سناؤں، جتنے لوگ موجود تھے فقراء قسم کے، غریب قسم کے، ان کو 500 حدیثیں انہوں نے سنا دی اور اسی وقت 300 درہم انہوں نے صدقہ کیے اس خوشی میں۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا۔ اور جب یہ چھوٹے سے تھے تو بچپن میں ہی ان کی بینائی چلی گئی تھی، والد صاحب تو فوت ہو گئے تھے بچپن میں ہی، تو بینائی ان کی بچپن میں چلی گئی، تو ان کی والدہ محترمہ بہت روتی تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھیں کہ میرے بیٹے کی بینائی واپس آ جائے۔ تو ایک دفعہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بی بی آپ روئے نہیں، جب آپ صبح کو اٹھیں گی تو آپ کا بیٹا دیکھ رہا ہوگا اللہ نے اس کی بینائی واپس کر دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری والدہ جب اٹھی تو امام بخاری صبح دیکھ رہے تھے بینائی واپس آ گئی تھی، دعا کے ذریعے سے بینائی واپس آئی، کوئی علاج نہیں کرایا، اور بچپن میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور حفظ کے دوران ہی حدیث یاد کرنے کا شوق پیدا ہو گیا اور حدیثیں یاد کی، اور حدیثیں جب سنتے تھے تو فوراً یاد ہو جاتی تھی، ایک آواز سنتے یاد ہو جاتی، ایک آواز سنتے یاد ہو جاتی، اور حافظہ ایسا تھا کہ 10-11 سال کی عمر میں ایک دفعہ ایک محدث، بڑے محدث کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ احادیث سنا رہے تھے، تو انہوں نے ایک حدیث کی سند میں غلطی کی، راوی کا نام تھا ابو الزبیر، انہوں نے کہا ابن الزبیر، تو جب استاد نے یہ سند سنائی نا تو انہوں نے فوراً کو ٹوکا، استاد جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا ابن الزبیر، یہ ابن الزبیر نہیں ہے، یہ ابو زبیر ہے۔ انہوں نے توجہ نہیں دی، یہ 10 سال کا بچہ مجھے لقمے دے رہا ہے، یہ اتنے بڑے محدث اور ہزاروں لاکھوں حدیث کے حافظ اور یہ اتنا سا بچہ مجھے لقمہ دے رہا ہے، تو انہوں نے توجہ نہیں دی۔ انہوں نے پھر کہا استاد جی آپ اصل نسخے کی طرف رجوع فرما لیں۔ چنانچہ جب انہوں نے بار بار کہا نا تو وہ اٹھ کے اندر گئے اور جا کے اپنے نسخے کو دیکھا۔ نسخے سے مراد جو بھی محدث حدیث لیتا تھا نا تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کاغذ قلم پہ لکھ لیتا تھا، دوات اور قلم پاس ہوتے تھے، اس میں ڈبوتے تھے اور لکھتے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے میں اپنی غلطی مانتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اور جیسے آپ نے کہا ویسی تھی۔ جب یہ بات سنا رہے تھے تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ کہا بس یہی 10-11 سال تھا، اتنا اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا۔ تو ایک دفعہ عراق میں ایک جگہ تشریف لائے، بغداد میں غالباً، تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا انہوں نے سنا کہ محمد بن اسماعیل آئے ہیں
اور بڑا ان کا شہرہ ہے، چلو ہم ان کا امتحان لیتے ہیں۔ اب یہ بڑے بڑے علماء تھے، ان میں سے ہر ایک نے 10 حدیثیں یاد کی اور ان 10 حدیثوں کی سندیں خراب کی۔ استاد تھے کوئی اور، نام بدل دیے اس کے، اور آئے اور کہنے لگے کہ جی وہ ہم اپنی احادیث کی آپ سے تصدیق چاہتے ہیں کہ ہم جو احادیث جو ہم نے یاد کی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ فرمایا سنائیے آپ کی احادیث کیا ہے۔ انہوں نے اپنی احادیث سنائی، ایک نے 10 سنائی، تو اس کے خیال میں یہ تھا کہ پہلی حدیث پہ مجھے ٹوک دیں گے اگر ان کو یاد ہوگی تو، لیکن انہوں نے 10 کی 10 سنا دی اور غلط سنائی۔ انہوں نے ساری سن لی، اس نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی ہے، ان کو آتا کچھ نہیں ہے، صرف ایسے ہی شہرت ہو گئی ہے، اس لیے کہ آتا تو ان کو تو پہلی حدیث پہ ٹوک دیتے۔ پھر دوسرے نے سنائی، تیسرے نے سنائی، 10 نے 100 حدیثیں ان کی احادیث کو بگاڑ کے سنا دیا۔ جب 100 کے 100 سنا چکے تو اب ان 10 کا یہ ذہن بن گیا تھا کہ یہ بیچارے ایسے ہی ہیں، پتہ چلتا نہیں ہے ان کو۔ مگر یہ جب 100 احادیث سنا چکے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھ کے فرمایا کہ آپ نے یہ 10 حدیثیں سنائی، پھر ان کی غلط حدیثیں سنا دی، جن کی سندیں وہ بگاڑ کے لائے تھے وہ بگڑی ہوئی سندیں سنائی، پھر اس کے بعد اسی کی صحیح سندیں سنائی، ایسے ہی دوسرا، ایسے ہی تیسرا، ایسے ہی چوتھا۔ یعنی حافظے کا عالم یہ تھا کہ 100 بگڑی ہوئی احادیث بھی سنائی اور جو صحیح حدیثیں تھی 100 سند والی وہ بھی سنا دی۔ اس پہ وہ علماء دنگ رہ گئے، اتنا ان کا حافظہ تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ان کے حاسدین نے ان کو بہت ستایا، لیکن انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، ان سے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا۔ اس کا یہ اللہ نے ان کو بدلہ دیا کہ ان کے صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو قبول کیا اور بخاری شریف کو، اور ایسی قبولیت دی کہ اس وقت 4 مسالک ہیں، چاروں مسالک اس کے تقدس کے قائل ہیں، اور چاروں مسالک والے باوجود اس کے کہ اس میں وہ احادیث بھی ہیں جو کسی مسلک سے موافقت نہیں بھی رکھتی، باوجود اس کے ہر مسلک والے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب یہ ہے۔ اور ایک لکھنے میں احتیاط کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر حدیث لکھی ہے۔ اور یہ پوری بخاری شریف انہوں نے بیت اللہ شریف میں لکھی ہے، اور 6 سال میں لکھی ہے، 6 سال میں یا 16 سال میں، 6 سال میں یا 16 سال میں انہوں نے پوری بخاری شریف لکھی ہے اور ساری بیت اللہ شریف میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو ایسا قبول کیا ہے کہ دنیا کے تمام علماء کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح للامام البخاری۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کتاب کی فیوز و برکات عطا فرمائے، ہمیں بھی حدیث کا ایسا شغف اور شوق عطا فرمائے۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پڑھ لیتا ہوں، تو آپ میں سے جو علماء ہیں ان کو اس کی اجازت ہو جائے گی، تو میں انشاءاللہ یہ حدیث بھی پڑھتا ہوں اور سند بھی پڑھتا ہوں، اور آپ حضرات اس کو سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، وبالسند المتصل منی الی الامام الہمام الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا و مولانا محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجرت إليه، وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا ومولانا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل
عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أجزتكم بجميع الأسانيد التي أجازني بها مشايخي جميعا لا سيما بالسند الأعلى على وجه الأرض الذي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 17 واسطة قلوا قبلنا. آپ کہیں قبلنا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حدیث کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، احادیث رسول سے عشق عطا فرمائے، اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے. حضرت امام بخاری نور اللہ مرقدہ کے درجات کو اپنے شایان شان بلند فرمائے اور ہماری طرف سے پوری امت مسلمہ کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اور ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.